پاکستان کی نجی یونیورسٹیز کی نمائندہ تنظیم ایپ سپ کے زیر اہتمام سیمینار چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں آمد پر میاں عامر محمود کا شاندار استقبال۔ چیئرمین سپیڈی یونیورسٹی چودھری عبدالرحمان نے میاں عامر محمود کا استقبال کیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کو گلدستہ پیش کیا گیا۔ سیمینار میں 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے موضوعات پر گفتگو۔ میاں عامر محمود سے طالب علموں کا سوال و جواب کا بھی سیشن۔ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے صوبوں کی تعداد بڑھانا ناگزیر ہو چکا۔ حکومت کی ہر پالیسی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ کسی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کی تشکیل میں دلچسپی نہیں لی۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے۔ چھوٹی حکومت کے کام عوام کو نظر بھی آئیں گے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا پاکستان کی نجی یونیورسٹیز کی تمام نمائندہ تنظیم ایپ سپ کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب۔ بولے کراچی کی بندرگاہ آدھی دنیا کو سہولت فراہم کر سکتی تھی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جاپان 2 ایٹم بم کھا کر بھی دنیا کی بڑی معاشی طاقت بن کر سامنے آیا۔ ہم اپنی برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی نہ کر سکے۔ پہلے اتوار میں بادشاہ خوشحال اور عوام بدحال تھی۔ دنیا میں جہاں بادشاہت رہ گئی وہ بھی جمہوریت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بنانے کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔ مواقع پیدا کرنا، بزنس کو فروغ دینا حکومت کا کام ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ایپ سپ سیمینار سے خطاب۔ بولے گلی محلے کے مسائل حل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ ہے۔ ہم لوکل گورنمنٹ کے وجود سے محروم ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ نہیں کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے۔ کسی منسٹر کے لیے ممکن نہیں لاہور میں بیٹھ کر پنجاب کے 50,000 سکولز کی مانیٹرنگ کرے۔ حکومت ہر سکول جانے والے بچے پر 4400 روپے خرچ کر رہی ہے۔ پنجاب میں 2001 کے بعد سے اساتذہ کی بھرتیاں میرٹ پر ہوئیں۔ سرکاری سکولوں میں سہولیات زیادہ ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہوتی۔ موجودہ پنجاب حکومت نے پرائیویٹ سیکٹرز کو 10,000 سکولز دیے ہیں۔ نجی شعبہ سکولز کو بہت بہتر طریقے سے چلا کر دکھا سکتا ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا سیمینار سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا بلوچستان میں گزشتہ 10 سال کے دوران لٹریسی ریٹ کم ہو گیا۔ کوئی قوم شارٹ کٹ سے ترقی نہیں کرتی، محنت کرنے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ہم ایک ایسا سسٹم مانگ رہے ہیں جس میں عام آدمی کے مسائل حل ہوں۔ لاہور بورڈ کا 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 3,08,073 امیدواروں میں سے 1,38,894 امیدوار کامیاب۔ کامیابی کا تناسب 45.08% رہا۔ سائنس گروپ میں 1,11,681 طلبہ پاس ہوئے۔ آرٹس گروپ میں 27,213 طلبہ پاس ہوئے۔ کنٹرول امتحانات کے مطابق لڑکیوں کی پاسنگ کی شرح 53.87% رہی۔ لڑکوں کی پاسنگ کی شرح 35.33% رہی۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا معاملہ۔ پاکستان ایوی ایشن نے فضائی حدود کی بندش 20 اگست سے بڑھا کر 23 ستمبر کر دی۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی مسافر طیاروں کے لیے 23 ستمبر تک بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹوکیو میں نیشنل پولیس ایجنسی ہیڈ آفس کا دورہ۔ مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاپان پولیس سسٹم کے نگران ادارے بارے بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کا جاپان پولیس کی طرز پر انفرا ریڈر اور الٹرا سونک ٹیکنالوجیز سے لیس کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دورہ جاپان سے واپسی پر منصوبے پر باضابطہ عمل درآمد کا آغاز کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر سے ملاقات۔ پاکستان اور جاپان کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولی جاپان معاشی، ٹیکنالوجیکل اور معاشرتی ترقی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ جاپان کی ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ مایا جی ٹاکوما کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصانات پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک میں 44% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم جمہوریت پر شب خون ہے۔ ترمیم پاس کرنے والے قوم کے مجرم ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ ملکی عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کرپشن کرنے والوں کا احتساب بہت ضروری ہے۔ تعلیم، صحت، عدل و انصاف سمیت ہر چیز اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔
کپاس ہمارا اہم مسئلہ ہے جس کا ملکی ایکسپورٹ میں 65% حصہ ہے۔ اس سال ہماری پیداوار -13.49% رہی۔ چینی پر 90 اور چاول پر 11% کم ایکسپورٹ ہوئی۔ گندم میں ہمیں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کسانوں کے لیے سبسڈی کا اعلان صرف سیاسی نعرہ ہے۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس، بولے کاشتکار سے سستی گندم لے کر امیر لوگوں کو سبسڈی پر دی جا رہی ہے۔ حکومت نے کسان کو خوشحال نہ کیا تو باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وی این عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔ دہائیوں پرانے التوا کے شکار اہم منصوبے بھی ترجیحی بنیادوں پر منظور ہونے لگے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ PDWP سے منظور ہو چکا۔ کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ منصوبوں کے تحت سیوریج پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں ڈالا جائے گا۔ پنجاب میں سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن کا معاملہ، امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مسلم لیگ نون سے رانا ثناء اللہ، PTI سے نااہل سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز چودھری نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کی عبوری فہرست 21 اگست کو جاری کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے فریقین میں صلح کروانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق خالد نثار ڈوگر اور حسان ریاض صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ آئندہ اجلاس کے روز دونوں ارکان میں باقاعدہ صلح کروائی جائے گی۔ صلح کے بعد اپوزیشن کے تینوں معطل ارکان بحال ہوں گے۔ شہر میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کا فیصلہ۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جدید ڈرون خریدے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر 12 ڈرون خریدے جائیں گے۔ مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، کینال روڈ، چہرنگ کراس سمیت اہم شاہراہوں پر ڈرون کے ذریعے ٹریفک نظام کو چلایا جائے گا۔ اعلیٰ افسران ڈرون کے ذریعے فوٹیج دے کر سرکل افسران کو ہدایات دیں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی پر عدم اعتماد، ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کنٹریبیوشن جمع کرنے کی ذمہ داری سوشل سیکیورٹی کو دے دی۔ ورکرز کا 7% پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈز اب سوشل سیکیورٹی جمع کرے گی۔ WWF کے ساتھ 5 لاکھ سے زائد ورکرز رجسٹرڈ ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے ترمیم کے بعد قانون نافذ کر دیا گیا۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس، مختلف ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ اجلاس میں LDA اور ٹیپا کا سال 2025 اور 26 کا بجٹ منظور۔ LDA کا 59 ارب اور ٹیپا کے لیے 3 ارب کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ LDA سٹرکچر پلان روڈز کے لیے پنجاب حکومت سے مزید 10 ارب بطور قرض لے گا۔ سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر پر مجموعی طور پر 20 ارب خرچ کرے گا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ الائڈ ہسپتال اور BBH راولپنڈی کے لیے 2 MRI مشینوں کی خرید کے لیے 90 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ عوام اور طلباء کے لیے لائبریریز کے قیام کے لیے بھی 40 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 4 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 28 ستمبر تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر دیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ CCD کے نان سٹاپ مبینہ مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ شفیق آباد اور بادامی باغ میں مبینہ مقابلوں میں 2 ملزمان ہلاک۔ اکرم پارک میں مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ کراس فائرنگ میں ملزم عمران مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ بادامی باغ سبزی منڈی پل کے قریب بھی موٹر سائیکل سوار ملزم مارا گیا۔ ملزم کی شناخت اعجاز کے نام سے ہوئی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں خاتون سمیت 2 افراد کی خودکشی۔ مانگا منڈی واڑہ گاؤں میں سلمان نامی شخص نے بیوی سے جھگڑ کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ خودکشی کرنے والے شخص کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکا۔ نواب ٹاؤن میں بھی صبا نامی خاتون نے گھریلو ناچاکی پر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ پولیس نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے جمع کروا دیا۔ مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں کے پانی میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں چشمہ اور توسا بیراج پر درمیانے، تربیلا کالا باغ اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور بید سلیمان کی کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب۔ نالا 1 پلکھو اور
बस्तर पर निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएमए के मुताबिक तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका है। डीजी इरफान अली काटर की दरियाओं के पार पर रहने वालों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। मोगलपुरा उस्मानाबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सालों से बंद, अहले इलाका पीने के साफ पानी से महरूम, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफून फैलने से मकीन अजियत में मुब्तला। मुतल्लिका अफसरान से मसला फौरी हल करवाने की अपील।